ہاں ڈاکٹر جب آپریشن کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں جسم کی، آپ کو اس سے پہلے کلوروفارم، انستھیزیا، نشہ آور وہ لگا دیتے ہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جسم کہاں سے کٹ رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو اب آپ نے تصور کرنا ہے، ذرا سوچنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے، تو وہ گم ہوتا ہے اس تصور میں، وہ ان نظاروں میں گم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا جسم کب کٹ گیا۔ قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب زلیخا نے مصر کی عورتیں اپنی سہیلیاں بلائیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ مجھے بہت طعنے دیتی ہیں، تو ذرا ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، کہ جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، سدھ بدھ کھو بیٹھی، نہیں پتا، ہاتھ میں پھل ہے، چھریاں ہیں، بجائے پھلوں کے ہاتھ کاٹ لیے، ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ جب حسن یوسفی میں گم ہو کر ہاتھ کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا، تو جو حسن مصطفیٰ میں گم ہوں گے، جو جنت کے جلووں میں گم ہوں گے، اندازہ کیجئے کیا ان کو کوئی تکلیف کا احساس ہوگا؟ نہیں۔ تو انہوں نے جان دی، مارے گئے یا مر گئے، گھر بھی چھوڑا، جان بھی دی، تو اس کے بدلے اگر اللہ ان کو جان نہ دے، اللہ ان کے مال کے بدلے ان کو اچھی روزی نہ دے، تو پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ اچھا سودا نہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا زندگی بھی راحت والی ملے گی اور روزی بھی عزت والی ملے گی، اور راحت ہی راحت ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ اچھی روزی اللہ ہی کی روزی ہے۔ ہم دنیا میں جو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ شاید ہم یوں کر لیں، وہاں کر لیں، تو ہماری سوچ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اصل جو عزت ہے اور جو کرامت، بزرگی، درجہ، مرتبہ ہے، وہ رب کی عطا سے ملتا ہے، اور اسی کو ملتا ہے جس کی نیت ہو، آرزو ہو، ایمان والا ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، جس سے وہ راضی ہوں گے۔ رزق، آپ سے کئی مرتبہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ رزق، روزی، دی ہوئی چیز، عطیہ، اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے۔ آپ کہیں گے میں محنت سے کماتا ہوں، آپ کو محنت کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ ہنر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے پاس عقل نہ ہوتی، اللہ کا دیا ہوا یہ سارا سلسلہ نہ ہوتا کہ آپ کما سکتے تھے۔ تو دینے والا حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ۔ ذریعے بنتے ہیں، کوئی نوکری کر کے لیتا ہے، کوئی تجارت کر کے، کوئی محنت کر کے، جس طرح بھی۔ رازق اللہ تعالی ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے۔ رب تعالی ہر آنے والے کے لیے رزق اس نے پہلے سے مقدر کر دیا۔ 12واں پارہ آپ پڑھتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق پہلے سے بنا دیا۔ حاصل کرنے والا جائز طریقے سے کرے، ناجائز طریقے سے کرے، وہ ثواب اور عذاب اس کے حوالے سے ہے کہ اس نے کس طرح محنت کی۔
اللہ نے جو کیا ہے وہ ملے گا اس کو، اب وہ جائز طریقے سے لے یا ناجائز طریقے سے لے۔ ماں باپ، آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں جس کو باس کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، وہ ذریعہ بنتے ہیں، مگر ضمانت رزق کی کس نے دی ہے؟ اونچی کہیے، اللہ تعالی نے، اور وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ وہ بے حساب اور بغیر ملال ہمیشہ دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی دے گا وہ اس کا بدل مانگے گا، اللہ تعالی ہم سے کچھ چاہتا نہیں۔ ہمیں اگر عبادت کے لیے کہا گیا تو اس پر بھی ہمیں انعام ملتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر اللہ کو سجدہ نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں، کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رزق کتنے ذریعوں سے ملتا ہے؟ وہ ذریعے بہت ہیں، مگر خالق رزق، رازق اللہ تعالی۔ آج دنیا میں جن کو آپ کہہ لیں کہ ان کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کو رازق اگر آپ کہیں تو اللہ ان سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر کیا ہم ان لوگوں کو رازق کہہ سکتے ہیں؟ خیر الرازقین اللہ کے لیے آیا کہ اللہ اچھا رزق دینے والا، تو کیا دوسرے بھی رزق دیتے ہیں؟ تو بندے کفیل ہوتے ہیں، رازق نہیں ہوتے، کفالت لے لیتے ہیں ان کے ذمے، ہم بندوں کو رازق کہہ سکتے نہیں ہیں۔ یہ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ رازق بہت سے ہیں مگر اللہ سب سے بہتر، ایسی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ذریعہ کوئی ہو جائے تو اس ذریعے کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ یہ ذریعہ ہے، اس کے ذریعے مل رہا ہے، مگر دینے والا اللہ تعالی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی اور اللہ کی راہ میں جان دے کر اللہ کی راہ میں گھر بار قربان کر کے پہنچے، اللہ تعالی نے ان کے لیے جس انعام کا اعلان فرمایا وہ آپ سن چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوئے وہ تو بڑے درجے والے ہیں، اور وہ شہید ہو گئے، ان کا درجہ تو بہت ہے۔ ہم لوگ اکثر آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، ساتھ رہتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہمیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی اور ہماری موت ہمارے گھروں میں آ گئی تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں جان دینے کی نیت کی ہے، چاہتے ہو، آرزو ہے، ایمان والے ہو اور آرزو بھی رکھتے ہو، تو تمہارے لیے اللہ تعالی کے ہاں درجے، مرتبے اور عزت کی روزی لکھی جا چکی ہے۔ رب تم سے راضی ہو چکا، اب تمہیں بھی وہ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچانک مارے جاتے ہیں، کیا ہم ان کو شہید کہیں؟ یہ ایک سوال میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا، ایمان والا بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے، آرزو بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم جنگ کی تمنا نہ کریں۔ حدیث شریف بتاتی ہے کہ جنگ کی تمنا
نہ کرو، اور اگر جنگ مسلط ہو جائے، آ جائے، تو پھر ثابت قدمی اختیار کرو، پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں جان دینا، نیت بھی ہو، آرزو بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، بڑا درجہ۔ یہ جو اچانک مارے جاتے ہیں، مثلا ایک شخص کے پاس اسلحہ موجود ہے، اس کو اسلحہ نکالنے کا موقع نہیں ملا اور دوسرے نے پہلے وار کر دیا اور وہ مارا گیا، ہم ظاہری طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ قتل ہو گیا، موت ہو گئی اس کی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے۔ ہمارے ہاں یہی رواج ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی حالت کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ایمان والا ہے اور مارا گیا ہے، بے گناہ مارا گیا ہے، تو ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ یہ شہید ہے، اللہ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے، یہی دعا کریں گے۔ مگر حدیث شریف یہ بھی بتاتی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، مارنے والا بھی اور جس کو مارا گیا وہ بھی، دونوں کیا ہیں؟ اونچی۔ وہ کون سا حکم؟ اب اس کو سمجھیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ایک شخص نے مارا دوسرے شخص کو، وہ تو سمجھ میں آ گیا، جس نے مارا وہ جہنمی، جو مارا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس کو موقع ملتا وہ مارتا، وہ بھی مارنے کی نیت رکھتا تھا۔ تو اب ایسی حالت میں ہم کیا کہیں گے؟ اور آج کل جو اللہ ماشاء اللہ حال دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو مارنے پہ تولا ہوا ہے، تو جس کو پہلے موقع مل گیا اس نے مار دیا۔ کیا ان لوگوں کے لیے بھی شہید کا لفظ؟ یہ شہید کا لفظ صرف ہمارے دین میں ہے، لیکن دوسروں نے بھی اپنایا ہوا ہے، غیر مسلم بھی اس کو استعمال کرنے لگ گئے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے لیے ایمان شرط ہے، نیت بھی، آرزو ہونا بھی، اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص اچانک ناحق مارا گیا، اس کا ارادہ دوسرے کو مارنے کا نہیں تھا اور اس کو مار دیا گیا، تو ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما۔ ظاہری طور پر تو حکم شہید کا ہم لگا سکتے ہیں، مگر شہید وہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک شہید ہے۔ سمجھ میں آئی ہوگی بات؟ تو یاد رہے کہ وہ لوگ سفر میں، اب شہادت کے حوالے سے میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھیں، سانپ کاٹ لے، کوئی ڈوب جائے نہاتا ہوا، کسی پر چھت گر پڑے، دیوار گر پڑے، یا عورت ہے حیض و نفاس میں، ڈلیوری میں، زچگی میں انتقال کر جائے، پیٹ کی تکلیف میں کوئی انتقال کر جائے، ان کے لیے بھی شہید کا لفظ حدیث شریف میں واضح ہوا۔ تو اب گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، موت وارد ہو گئی، شہادت نہیں، صرف موت آ گئی، انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں بھی اچھی روزی دے گا، عزت والی، راحت والی جنت دے گا، یہ ان کے لیے ہو گیا۔ مگر آپ نے سن لیا کہ انہوں نے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کی، اللہ کی راہ میں نکلے، تو یہ چیزیں بنیاد ہیں۔ آج اگر ہم نے ایمان کو اہمیت نہیں دی تو ہمارے لیے پھر کوئی اور نعمت مقدر ہو سکتی نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ رزق کے حوالے سے یہ بھی سن لیں، وہ عطیہ میں نے کہا نا، دی ہوئی چیز، رزق، وہ عطا جو بلا انقطاع، بلا انقطاع عربی کے لفظ ہیں کہ بغیر روکے جاری رہے، یعنی اس کو کاٹا نہ جائے، اس کا سلسلہ روکا نہ جائے، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ اللہ تعالی عطا فرمانے والا ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک حکایت کتابوں میں ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے دعائے ضرر، جس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں، چونکہ اس میں آپ اس کے لیے اچھی چیز نہیں مانگتے تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ بری دعا، دعائے ضرر ایسی دعا کی اس کی تباہی کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم نے وہ دعائے ضرر کی وہ شخص تباہ ہو گیا۔ ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے بھی گناہ کا کھلم کھلا ارتکاب کیا، حضرت ابراہیم نے اس کے لیے بھی تباہی کی دعا کر دی، وہ بھی مر گیا۔ پھر تیسرے کے لیے ایسا ہوا، چوتھے کے لیے ایسا ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے ابراہیم، اگر ہم بھی ایسے ہی ہر مجرم گناہگار کو مارنے لگیں تو صرف چند افراد بچیں گے۔ ہر مجرم اور گناہگار کو اسی طرح فوراً مار دیا جائے تو پھر صرف چند افراد بچیں گے۔ ہمارا دستور کیا ہے کہ ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں جب وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ہم اسے مہلت دیتے ہیں، ٹائم، توبہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، استغفار کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے تو ہم اس سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے بھاگ کر جانا کہاں ہے؟ ہم سے کوئی بھاگ کر کہیں جا سکتا نہیں، تو ہم عذاب میں جلدی کرتے نہیں۔ اب یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی، ادھر دعا کریں ادھر ہو جائے۔ تو ان کو جواب دینے والے نے کہا اے دعا کی قبولیت فوراً چاہنے والے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ گناہ پر سزا فوراً کیوں نہیں ہوتی؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری نیکی اور تیری اچھائی پر تجھے جزا فوراً مل جائے تو پھر یہ بھی چاہنا کہ میں برائی کروں تو سزا بھی فوراً ملے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جائے تو یہ بھی کہے کہ میری پکڑ فوراً ہو جائے۔ ادھر تو یہ چاہتا ہے پکڑ نہ ہو، ادھر یہ چاہتا ہے دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو اپنی حالت دیکھ، تجھے کیا دیکھنا چاہیے؟ اپنی حالت دیکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اچھا بنا، ایسی نوبت خود پہ نہ لا کہ تیری پکڑ ہو۔ تو اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ کاشفی، ان کا ذکر بہت ہے تفسیر روح البیان میں، وہ حضرت کاشفی لکھتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے جو دوست غزوات میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، بس طبعی موت مرتے ہیں، تو شہیدوں کو تو بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں، کیا طبعی موت مرنے والے کو بھی شہداء کی طرح مراتب ملیں گے؟ تو بتایا گیا کہ جو جہاد پر جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے لیے جو جیتے ہیں، وہ شہید ہوں یا طبعی موت مریں، ثواب ان کے لیے برابر ہے۔ تو زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اونچی اور اونچی اللہ کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے لیے درجہ بھی ویسا نہیں۔ جس کی نیت اللہ کے لیے ہے ثواب بھی اسی کا حصہ ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ آج اگر آپ اپنی نیت ہی صحیح کر لیں، آپ کے باقی معاملے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اب نیت، دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ انسان کی سوچ کیا ہے، ارادے کیا ہیں؟ سامان 100 برس کا مسلسل لگا ہوا ہے،
یہ ہو جائے، 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 ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. اگلے سانس کی خبر، کل یا پل کی خبر نہیں ہے اس کو، لیکن سامان میں لگا ہوا ہے. اور ایک کو یہ پتا ہے کہ میرا سانس اندر جا رہا ہے، پتہ نہیں باہر آنا ہے یا نہیں. وہ کسی سانس میں بھی غفلت نہیں کرتا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. کیا پتا کون سا سانس آخری ہو. تو جو اللہ کے لیے جی رہا ہے، اللہ اسی کے لیے ہی فرما رہا ہے، اس کے لیے ثواب بھی اتنا ہی ہے جیسا کہ اس کی نیت ہے. تو تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کو چاہنا، یہ سب کا حصہ اونچی کہیے نا نہیں. کیوں کہلوا رہا ہوں آپ سے؟ تاکہ آپ سوچیں کہ ہم اگر ثواب چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی حالت بھی ویسی ہی بنانی ہوگی. اب سن لیں آپ، میں آپ کو کچھ باتیں سنا دوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے. نماز کا انتظار کرنا. کس کا انتظار؟ ذرا بھرپور آواز آئے. نماز کا. ظہر پڑھ لی، عصر کے انتظار میں، عصر پڑھ لی، مغرب کے انتظار میں، مغرب پڑھ لی، عشاء کے انتظار میں، صبح سے شام تک اسی طرح ایک نماز پڑھی، دوسرے کا انتظار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو نماز کے انتظار میں ہے گویا وہ نماز میں ہے. اللہ سوچ. آپ نے ایک جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کے گھر گئے، اگلے جمعے کے لیے پہلے سے کپڑے نکال کے رکھ دیے، یہ اگلے جمعے پہنوں گا. انتظار کر رہے ہیں جمعے کا. جمعے سے جمعے کا اونچی انتظار. راہ دیکھ رہے ہیں، جمعہ آئے تو جمعہ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے. جمعے کے دن اگر آپ ناخن کاٹیں، کاٹنا ہی ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن کاٹے.